بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے اللہ کی کتاب میں، یعنی جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین کی تخلیق کی، یوم خلق السماوات والارض، اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی گنتی کو 12 رکھا ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہیں، اور یہ اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، اور فرمایا کہ ان مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 4 مہینے ایسے ہیں کہ جن کو خاص فضیلت حاصل ہے، ان کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور وہ مقدس مہینے ہیں، ان کی تعظیم ہے، ان میں قتل و غارت کرنا، ان میں بغاوت کرنا، فساد کرنا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور یہ مطلب ہے کہ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور فرمایا کہ یہ اللہ کے ہاں مضبوط دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی ظلم اور زیادتی، گناہ، اس طرح کے کام کرنے سے باز رہو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ، اور تمام کے تمام مشرکین سے قتال اور لڑائی اور جھگڑا کرو، یعنی جہاد کا حکم ہے، کیونکہ حرمت والے مہینوں میں جہاد سے بھی اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو روک دیا تھا، لیکن اگر مشرکین اس مہینے کی تجاوز کریں، اس کی حرمت کا خیال نہ رکھیں، مسلمانوں پر حملہ کر دیں، تو پھر حرمت والے مہینوں میں بھی مسلمان انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ان سے قتال اور جہاد کر سکتے ہیں۔ کما یقاتلونکم کافہ، فرمایا اس طرح ان سے لڑائی کرو جیسے وہ تم سے سب مل کر لڑائی کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں ہمیں ایک اس چیز کا علم حاصل ہوا کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے 12 ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں؟ صحیح بخاری میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی اور فرمایا کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے اکٹھے آتے ہیں، یعنی ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم کا مہینہ ہے، اور اس سے پہلے جو مہینہ گزر چکا ہے وہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے، جس کو ذی الحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اسی مہینے میں قربانی بھی ہوتی ہے اور حج بھی ہوتا ہے، تو یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحجہ، اور اس سے پہلے والا جو اسلامی سال کا سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہے جس کو ذی القعدہ کہتے ہیں، تو یہ دونوں مہینے بھی حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اور اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ جسے محرم الحرام کہا جاتا ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور جس مہینے کی آج 7 تاریخ ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ یہ 3 مہینے ریگولر، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے، تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں کیا کہ منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ یہ 4 مہینے یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ ان مہینوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل مشرکین بھی ان مہینوں کی تعظیم کیا کرتے تھے، ان کی تعظیم، ان کی عزت ان کے ہاں پائی جاتی تھی، اور ان مہینوں میں وہ فساد سے، قتل و غارت سے اور اس طرح کے کاموں سے باز رہتے تھے۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں سے جو مہینہ محرم کا مہینہ ہے،
اس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو شہر اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں آقا علیہ السلام کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اس مہینے میں ثابت ہیں کہ آپ محرم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ اور پھر جب اسلامی سال کا آغاز ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو اس وقت بھی محرم سے ہی اسلامی سال کی ابتدا کی گئی، جس کی وجہ سے اس کی ایک اور فضیلت بڑھ گئی کہ اس سے اسلامی سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اسلام میں جب انسان ایک سال یا کئی سال گزارتا ہے تو اس سال کے پورا ہونے پر یا نئے سال کی ابتدا ہونے پر جشن منانا اور نئے سال کے آغاز میں محافل منعقد کرنا اور اس طرح کے جشن اور خوشی وغیرہ یہ کام کرنا، یہ اسلام میں جائز اور درست نہیں ہے۔ نہ ہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ ہی صحابہ کرام سے ایسا ثابت ہے۔ بلکہ جب انسان کی زندگی کا ایک سال گزرتا ہے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال گزر گیا، اس میں نے کیا کیا ہے، اور میں موت کے بالکل قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ جو انسان کی زندگی آگے کی طرف بڑھتی ہے، بچہ جوان ہوتا ہے اور جوان انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اس کی عمر کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ بلکہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم یہ غور و فکر کیا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم میں سے ہر انسان یہ سوچے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ تو کل جو آنے والا ہے، جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اور اس کے بعد جو کل شروع ہونے والا ہے، جس کو قیامت، روز جزا اور یوم الدین کہا جاتا ہے، جس میں انسان کے اعمال کا بدلہ اس کے سامنے رکھا جائے گا، جو اس نے کیا ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، تو اس دن کی فکر کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ اس فیوچر اور اس مستقبل کے بارے میں سوچا کرو۔ تو جب ایک سال ختم ہوتا ہے تو انسان کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہو، یہ سوچ پیدا ہو کہ اسلامی سال کا آغاز ہے، ایک سال میری زندگی سے کم ہو گیا ہے، اس میں کیا کچھ نہیں کر سکا، اور اس سال میں وہ نیک اعمال کرنے کے پلان اور اس کا ارادہ انسان کرنا چاہیے۔ انسان کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ اللہ کا قرب حاصل کروں گا، زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ اور اسی مہینے میں ایک واقعہ پیش آیا جسے کربلا کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا یہ واقعہ 10 محرم اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آتا ہے۔ یہ واقعہ المناک، دردناک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا، یہ واقعہ بڑا افسوسناک ہے۔ لیکن اس واقعے میں تاریخ کی کتابوں کو جب پڑھا جاتا ہے تو کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اور کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس سے آپ کی شان میں حرف آتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی روایات میں رتب و یابس جمع ہے، اس میں جھوٹے روات بھی موجود ہیں، اور اس میں جھوٹ بولنے والے شیعہ راوی بھی ان تاریخی روایات میں موجود ہیں، اور ہر ایک نے اپنی طرف سے پھر اس میں فلسفہ اور اپنا تبصرہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ سے مکہ آنا اور پھر مکہ سے کوفہ کی طرف جانا اور یزید کی بیعت نہ کرنا، اس کو خروج کہا، اور کچھ لوگوں نے اس کو حق اور باطل کی جنگ قرار دیا۔ تو یہ تمام کے تمام تبصرے آپ کو ملیں گے، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا کہ جس کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے بعد صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے وہ بہت بہترین ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کے بعد جو تابعین کا دور ہے وہ بہت بہترین دور ہے۔ تو یہ اس دور کے مسلمان تھے، ان میں سیاسی اختلافات یا کسی وجہ سے اگر اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں، جنگ جمل اور جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا اس سے پہلے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، تو ایک مسلمان کو، تاریخ کو پڑھنے والا انسان، اس کو یہ چاہیے کہ ان واقعات کو پڑھتے ہوئے کم از کم ان حضرات کی شان میں گستاخی نہ کرے، کیونکہ یہ تمام کے تمام لوگ اعلیٰ لوگ ہیں، تمام کے تمام لوگ افضل لوگ ہیں، آل بیت
رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور آقا علیہ السلام حضرت حسن اور حسین سے محبت کیا کرتے تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ممبر پر ان کو ساتھ لے کر کھڑے ہوتے۔ صحیح ترمذی میں یہ روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ممبر پہ کھڑے ہیں، اور آقا علیہ السلام ایک دفعہ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، ایک دفعہ حضرت حسن کی طرف دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ھذا ابنی سید، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دو مسلمانوں کی جماعتوں میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کر دے۔ اور وہ جماعتیں کون سی تھی؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دو جماعتیں۔ جنگ صفین کا جو واقعہ پیش آیا تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سونپی گئی تو انہوں نے اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کو خلیفہ منتخب کر دیا، اور اس جو خون جو بہایا گیا تھا یا جو بہت بڑا اختلاف تھا اور امت میں ایک اختلاف پڑ گیا تھا، اس اختلاف کو ختم کر دیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اور اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود تھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں نواسوں سے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح ابی داؤد میں روایت ہے کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل الحسن والحسین رضی اللہ عنہما علیہما قمیصان احمران۔ فرماتے ہیں حضرت بریدہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مسجد میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں نے بہت ہی خوبصورت ڈریس اور بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، دو سرخ کلر کی قمیضیں پہن رکھی تھی، اور مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک ان پر پڑی تو آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر جاتے ہیں، اور ممبر سے نیچے اتر کر جا کر اپنے دونوں نواسوں کو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھایا، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، اور مجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ میں نے جب اپنے نواسے کو دیکھا حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر کے ان کو اٹھا لیا، ان کو بوسہ دیا، اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام ان دونوں سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ بس اوقات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوتے، صحیح روایات میں یہ واقعہ ملتا ہے، تو حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مسجد میں داخل ہو کر آقا علیہ السلام پر سوار ہو جایا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں جاتے تو وہ ان کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتے تھے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی حالت میں نیچے رکھتے، اور اگر کوئی روکنے کی بھی کوشش کرے تو صحابہ کرام کو منع کر دیا کرتے تھے کہ ان کو نہ روکو، یہ دو میرے سردار ہیں، دو میرے بیٹے ہیں، اور ان سے آقا علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت اور انس تھا۔ اور پھر پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو میرے بیٹے حسن اور حسین ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ اور پھر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں عموماً آپ لوگ دیکھیں گے کہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو تذکرہ ہوتا ہے، ان کی شہادت کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس میں اس طرح کی سٹوریز بیان کی جاتی ہیں کہ جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ بالکل ہی نہیں کیا جاتا۔ اور پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کے بین اور نوحہ اور یہ چیزیں اور اس طرح کی مجالس قائم کی جاتی ہیں جن کی نہ اسلام نے اجازت دی ہے، نہ آل بیت نے اجازت دی ہے، نہ حضرت حسن اور حسین کا یہ طریقہ تھا، نہ ان کے نانا پیارے رسول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، نہ ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا، اور نہ ہی جو ائمہ جن کو شیعہ حضرات بھی مانتے ہیں ان 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام نے بھی اس چیز کی اجازت نہیں دی، نہ نوحے کی اجازت دی ہے، نہ اپنے گریبان چاک کرنے کی اجازت دی ہے، نہ ماتم کرنے کی اجازت دی ہے، بلکہ ان ائمہ حضرات نے ان چیزوں سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ بلکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان نوحہ کرتا ہے وہ جاہلیت کا کام کرتا ہے، وہ کفر کا کام کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے، من لطم الخدود، کہ جس نے اپنے گریبان کو چاک کر دیا، جس نے اپنے چہرے کو پیٹا، جس نے اپنے سر کو پیٹا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
تو یہ واقعہ افسوسناک ہے، یہ واقعہ دردناک ہے، المناک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور آپ کی اس طرح کی نشانیاں موجود تھی کہ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بھی اس کی طرف اشارہ کر دیا تھا، لیکن اس پر مسلمان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس پر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ماتم کرنا اور اس خاص دن میں خاص لباس پہننا اور اس مہینے کو سوگ کا مہینہ کہہ دینا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام بیان کرتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عرصے کے لیے میں حاضر نہ جا سکا، تو میری والدہ نے مجھ سے سوال کیا، کہنے لگی کہ فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ قَضَا وَقَضَا، کہ کتنا عرصہ ہو گیا تو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔ تو حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ آج ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے بھی استغفار کریں اور میری والدہ کے لیے بھی استغفار کریں، میری والدہ کے لیے بھی دعا کریں۔ چنانچہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہے، پھر عشاء کی نماز ادا کی، اور پھر کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر کی طرف نکل گئے، میں بھی پیچھے گیا، تو آقا علیہ السلام نے جب آواز کو سنا تو کہنے لگے من ھذا حذیفہ، کہ کون ہے، اور پھر خود ہی جواب دیا کہ کیا تم حذیفہ ہو؟ تو وہ بیان کرتے ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے کہا اللہ کے رسول ہاں میں ہوں، تو فرمانے لگے قال ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری بھی مغفرت کرے اور تیری ماں کی بھی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ اور پھر فرمایا کہ ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط، کہ آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آسمان سے نازل ہوا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا، اور اس نے اللہ رب العالمین سے یہ اجازت طلب کی ہے استاذن ربہ ان یسلم علی، کہ جا کر مجھ پر سلام پیش کرے، مجھے سلام کرنے کے لیے اور مجھے خوشخبری دینے کے لیے آسمان سے آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور اس فرشتے نے آ کر مجھے یہ کہا ہے کہ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَ نِسَاءِ اہل الجنہ، کہ بے شک آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، کہ بے شک آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو اس طرح کی خوشخبریاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں سنائی تھی۔ آقا علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مسجد میں آتے ان سے شفقت کیا کرتے، ان سے پیار کیا کرتے اور ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آقا علیہ السلام کی تربیت سے یہ دونوں نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کو پیارے رسول کی تربیت حاصل ہوئی، اسی لیے یہ صلح کو پسند کیا کرتے تھے، یہ اتفاق اور اتحاد کو پسند کیا کرتے تھے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی چیز کو پسند کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے مدینہ سے جب وہ مکہ آ گئے، کوفیوں کے خط آنا شروع ہوئے، تو اسی اختلاف کو ختم کرنے کے لیے وہ کوفہ کی روانہ ہوئے کہ تاکہ جا کر کوفہ کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ جس طرح وہ جا رہے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ لیکن کوفی وفادار نہ تھے، تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ان کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت میں بھی یہ شریک رہے، اور اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی یہی کوفی لوگ شریک تھے، اور انہوں نے یہ کوشش کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت حسن کو بلانے کی کہ آپ کوفہ آ جائیں، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارہا کہتے رہے کہ آپ کوفہ آ جائیں، لیکن حضرت حسین یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوفہ والے لوگ وفادار نہیں ہیں، یہ کوفہ والے لوگ ہمارا نام لے کر ہمارے خون کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور ہمارا نام لے کر مسلمانوں میں خون ریزی کرنا چاہتے ہیں، جس طرح جمل اور صفین کے واقعات پیش آئے یہی کام ان کا ہے، یہ دوبارہ وہی کام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز سے واقف تھے، سمجھتے تھے، لیکن اس ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس پر دسترس حاصل کرنے کے لیے جب اتنے خطوط آگے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا کہ آپ کوفہ میں نہ جائیں،
کوفہ کے لوگ وفادار نہیں ہیں، تو اس وقت بھی حضرت حسین نے یہ کہا کہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں ان اختلافات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر مزید تسلی کے لیے مسلم بن عقیل اپنے چچا کے بیٹے کو بھیج دیا، اور جب وہ وہاں پر گئے ان کو بھی جب کوفیوں نے اعتماد میں لے لیا کہ ہم آپ کا ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور جب مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا تو اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن راستے میں جب کوفیوں کی یہ غداری اس کا پتہ چلتا ہے، آج لوگ پوچھتے ہیں قاتل کون ہے، اس کا جواب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیا ہے۔ تاریخ طبری کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوفی جن نے ہمیں بلایا ہے یہی ہمارے قاتل ہیں، اور ان کا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے خون کے ساتھ کھیلیں، مسلمانوں میں اختلافات پیدا کریں، اور یہ ایک اختلاف واقع ہو چکا تھا۔ یہ کوفیوں کی سازش تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر یہاں پر بلایا جائے اور پھر ان کے خون کے ساتھ کھیلا جائے، اور اس فوج میں جو فوج جس کی مڈبیر ہوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس میں بھی کوفی شریک تھے، اور پھر ان کوفیوں نے ہی آپ پر اٹیک کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خط دکھاتے رہے۔ حر بن یزید کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا، جب مڈبیر ہوئی، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خطوط دکھائے کہ یہ خط ہیں جو تم نے لکھے تھے، ان خطوط کی بنیاد پہ میں تمہارے پاس آنا چاہ رہا تھا اور آیا ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ خط کہاں سے آئے ہیں۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہو جاتی ہے، کوفیوں نے ان سے غداری کی، تو حضرت حسین جب مکہ سے نکل پڑے، قادسیہ کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے اپنے رخ کو چینج کرنے کی کوشش کی کہ اب میں اس بستی میں نہیں جاؤں گا جنہوں نے میرے ایلچی جس کو میں نے بھیجا تھا، میرے کزن کو شہید کر دیا ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن اس وقت بھی کوفی شریک رہے، انہوں نے حضرت حسین کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا آپ آگے بڑھیں، آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، وہ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، آپ کے ساتھ قطعاً ایسا نہیں ہونے پائے گا۔ اور پھر یہ آواز اٹھا دی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے، اس کا بدلہ لینے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد عمر بن سعد کے ساتھ جب رابطہ ہوتا ہے تو پھر بھی انہوں نے یہ شرائط رکھی، اور شرائط رکھنے کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے بھی اس چیز کا اقرار کر لیا، لیکن اس کے باوجود کوفیوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس فوج میں بھی کوفی ملوث تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر شہید کیا گیا، نواسہ رسول کو شہید کیا گیا، اور آپ پر بہت بڑا ظلم کیا گیا، جس کی وجہ سے کوفی ہمیشہ کے لیے، اور پہلے سے بھی ان کی اس طرح کی غداری یہ مشہور تھی، اور انہوں نے پھر ایسا ہی کام کیا۔ تو میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں نواسوں سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کیا کرتے تھے، اور پھر یہ کوفی ایسے غدار اور ایسے بے وفا لوگ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس عراق کے کچھ لوگ آئے حج کے لیے، جب مکہ میں آئے، صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عراقی آدمی، کوفی آدمی سوال کرتا ہے، قال شعبۃ احسبہ یقتل الذباب، کہنے لگا کہ ہم احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں یا عمرے کے لیے آئے ہیں، تو اگر احرام کی حالت میں محرم آدمی کسی مکھی کو مار دے، قتل کر دے، یا مچھر کو قتل کر دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ فرمایا کوفے سے آنے والا عراقی ہے، اہل العراق ہیں کہ اللہ کے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے کوفیوں، اے عراق کے لوگوں، آج تم مکھی کو مارنے کے بارے میں سوال کرتے ہو، یہ سوال تمہیں جچتا نہیں ہے، کیسا سوال کرتے ہو کہ تم مکھی کو قتل کرنے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ یہ کتنا بڑا جرم ہے، اور تم نے اس سے کہیں بڑا جرم کیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے کو شہید کر دیا، اس وقت تمہیں ذرا پرواہ نہیں ہوئی، اس خون کی پرواہ نہیں کی، اور آج ایک مکھی اور مچھر کے خون کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی لوگ ان کو قتل کرنے والے تھے، ان لوگوں نے ہی۔ اور یہ شیعہ لوگ اس وقت کوفہ میں زیادہ تر آباد تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم شیعان علی ہیں، اور ان لوگوں نے ہی دھوکہ دیا، اور آج تک یہ ماتم کر رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں آپ کو پہلے سنا چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں،
قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ فرع الیہود، کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ھذا یوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن کو 10 محرم کو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے ہم 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ حقدار ہوں، فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ موسیٰ پیغمبر تھے اور میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس پہ میں شکر ادا کروں۔ فَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَصَامَهُ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم 10 محرم کے دن روزہ رکھا کرو۔ تو 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا۔ صحابہ اکرام اس مہینے میں بھی روزے رکھتے تھے اور 10 محرم کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر 10 محرم کے روزہ رکھنے کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ امید ہے، انا احتسب، میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جو انسان یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کا، صغیرہ گناہوں کا معاف ہونا ہے کہ انسان کے جو صغیرہ گناہ ہیں اس دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں اس پر معافی مانگنا، اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی روزے رکھتے رہے، اور آقا علیہ السلام بلکہ محرم کے یوم عاشورہ کا روزہ اس طرح مسلمانوں میں فرض سمجھا جاتا تھا۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہ ہوئے تھے تو اس روزے کو فرض سمجھا جاتا تھا، لیکن بعد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس کو سنت قرار دیا اور اجازت دے دی کہ جو انسان نہیں رکھ سکتا تو وہ اس کو چھوٹ ہے کہ بے شک نہ رکھے، لیکن اس سے پہلے اس روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ اور پھر اس روزے کی فضیلت بیان کی کہ 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا رہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری سال میں ارشاد فرمایا، جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول اس دن یہود اور نصارہ 10 محرم کی تعظیم کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی یہ طبیعت تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے، ان کی ڈگر پر چلنا، ان کسی نیک کام میں بھی ان کی مخالفت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آج تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ہر کام میں ان لوگوں کی پیروی کرنے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کی سوسائٹی کو لے لیں، ان کی شکل و صورت کو لے لیں، ان کے لباس کو لے لیں، ان کے بود و نماز کو لے لیں، ان کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کیا کرتے تھے دینی مسئلے میں بھی۔ اور فرمایا کہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، فرمایا کہ اگر ہم اگلے سال میں زندہ رہا سمنا اليوم التاسع، کہ ہم اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 9 کا بھی رکھیں گے اور 10 کا بھی رکھیں گے، تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو جائے۔ لیکن اس کے اگلے سال آقا علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، تو اب مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں اور 10 محرم کا بھی روزہ رکھیں، اور یہ روزہ رکھنا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس سے انسان کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ مسنون عمل ہے جو اس مہینے میں کیا جائے اور جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو اللہ رب العالمین اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے جس کو چوز کیا ہے، مسلمانوں کو ہی اسی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔